ایک ایسی کہانی جو تاریخ کے سیاہ ترین باب میں لکھی گئی، ایک ایسا انسان جس نے دنیا کو جنگ، خوف اور تباہی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر ایک عام سا انسان دنیا کا سب سے خطرناک آمر کیسے بن گیا؟ یہ کہانی ہے ایڈولف ہٹلر کی، جس کا نام سنتے ہی آج بھی دنیا کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ 20 اپریل سن 1899 کو آسٹریا کے ایک چھوٹے سے قصبے براؤناؤ ایم میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ ایک دن دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ اس بچے کا نام تھا ایڈولف ہٹلر۔ اس کا باپ ایک سخت مزاج سرکاری ملازم تھا جو چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس کی طرح ایک سرکاری نوکر بنے، لیکن ہٹلر کے خواب کچھ اور تھے۔ وہ ایک مصور بننا چاہتا تھا، وہ آرٹ کی دنیا میں نام کمانا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب اس نے ویانا کی آرٹ اکیڈمی میں داخلہ لینے کی کوشش کی تو اسے 2 بار مسترد کر دیا گیا۔ یہ مسترد ہونا اس کی زندگی کا پہلا بڑا دھچکا تھا۔ اس نے غربت میں دن گزارے، سڑکوں پر رہا، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک عجیب قسم کی نفرت اور غصہ پیدا ہونے لگا۔ وہ معاشرے کو، لوگوں اور خاص طور پر یہودیوں کو اپنے حالات کا ذمہ دار سمجھنے لگا۔ ویانا کے دنوں نے اس کے ذہن میں نفرت، تعصب اور انتہا پسندی کے بیج بو دیے۔ پھر وقت آیا جب پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی۔ ہٹلر نے جرمنی کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ جنگ کے میدان میں اس نے بہادری دکھائی اور کئی اعزازات بھی حاصل کیے، لیکن جب جرمنی جنگ ہار گیا تو یہ شکست ہٹلر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے اس شکست کا ذمہ دار بھی یہودیوں اور سیاستدانوں کو ٹھہرایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہٹلر کے اندر ایک خطرناک نظریہ مکمل طور پر جنم لے چکا تھا، ایک ایسا نظریہ جو دنیا کو تباہی کی طرف لے جانے والا تھا۔ جنگ کے بعد جرمنی کی حالت انتہائی خراب تھی۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی، لوگ بھوکے مر رہے تھے اور ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا۔ ایسے حالات میں ہٹلر نے اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا شروع کی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب کشش تھی۔ وہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا جانتا تھا، وہ انہیں امید بھی دیتا تھا اور دشمن بھی دکھاتا تھا۔ اس نے جرمن عوام کو یقین دلایا کہ وہ انہیں ایک بار پھر عظیم بنائے گا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے نازی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد وہ اس پارٹی کا سب سے طاقتور رہنما بن گیا۔ اس کی تقاریر میں نفرت تھی، لیکن وہ نفرت لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ جرمنی کی تمام مشکلات کا ذمہ دار ایک مخصوص طبقہ ہے، اور یہی وہ بات تھی جو لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی۔ پھر 1923 میں ہٹلر نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، جسے بیر بال پٹش کہا جاتا ہے، لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اسے جیل بھیج دیا گیا، لیکن شاید قسمت اسے ایک اور موقع دینا چاہتی تھی۔ جیل میں اس نے اپنی کتاب مائن کامپف لکھی۔ اس کتاب میں اس نے اپنے نظریات، اپنی نفرت اور اپنے مستقبل کے منصوبوں کو واضح کیا۔ یہ کتاب بعد میں اس کے نظریے کی بنیاد بن گئی۔ جیل سے رہائی کے بعد ہٹلر نے اپنی حکمت عملی بدل دی۔ اب وہ طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ سیاست کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی پارٹی کو منظم کیا، اپنی مقبولیت بڑھائی اور آہستہ آہستہ جرمن سیاست میں ایک اہم طاقت بن گیا۔ لوگ اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھنے لگے، ایک ایسا لیڈر جو انہیں بحران سے نکال سکتا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی، کیونکہ اب ایک ایسا شخص اقتدار میں آ چکا تھا جس کے نظریات میں نفرت، انتقام اور برتری کا زہر بھرا ہوا تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی طاقت کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ سیاسی مخالفین کو ختم کیا جانے لگا، آزادی اظہار کو دبایا گیا اور ایک آمرانہ نظام قائم کیا گیا۔ جرمنی آہستہ آہستہ ایک ایسی ریاست بن رہا تھا جہاں صرف ہٹلر کی مرضی
गोली चलती थी। और यही वो आगाज़ था एक ऐसी कहानी का जो आगे चलकर पूरी दुनिया को जंग की लपेट में ले लेगी। एक ऐसी जंग जिसे दुनिया आज दूसरी आलमी जंग का नाम से जानती है, लेकिन उस जंग की असल कहानी अभी बाकी है, क्योंकि हिटलर का अरूज अभी अपने अरूज पर पहुंचना बाकी था और दुनिया को अभी उसके असल चेहरे से मुकम्मल तौर पर आशना होना था। एक ऐसी कहानी जो अब अपने सबसे ख़तरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि एडोल्फ हिटलर अब सिर्फ एक लीडर नहीं रहा था, बल्कि जर्मनी का मुतलिक अलनान हुक्मरान बन चुका था। 1933 में चांसलर बनने के बाद उसने निहायत चालाकी और बेरहमी के साथ अपनी ताकत को मज़ीद मजबूत करना शुरू किया। सबसे पहले उसने जर्मनी के आइन को अपने हक में मोड़ लिया। एक वाक़या जिसे राइख्सटाग फायर कहा जाता है, उस आग को बहाना बनाकर हिटलर ने अपनी मुखालफिन पर क्रैकडाउन शुरू किया। कम्युनिस्ट और दीगर सियासी रहनुमा गिरफ्तार किए गए और जर्मनी में आज़ादी इजहार ख़त्म कर दी गई। फिर उसने एने ब्लैंक एक्ट पास करवाया, जिसके बाद पार्लियामेंट की ताकत ख़त्म हो गई और हिटलर को मुकम्मल इख्तियार हासिल हो गए। अब जर्मनी में सिर्फ एक ही आवाज़ थी और वो थी हिटलर की आवाज़। हिटलर ने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए एक और अहम कदम उठाया। उसने गेस्टापो नामी खुफिया पुलिस कायम की। यह पुलिस आम शहरियों की निगरानी करती थी। जो भी हिटलर के ख़िलाफ़ बोलता वो गायब कर दिया जाता। लोग खौफ में ज़िंदगी गुजारने लगे। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक शदीद खौफ छुपा हुआ था। दूसरी तरफ हिटलर ने अपनी फ़ौज को भी मजबूत करना शुरू किया। हालांकि पहली आलमी जंग के बाद जर्मनी को फ़ौज बढ़ाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हिटलर ने खुफिया तौर पर अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफ़ा किया। उसने नौजवानों को हिटलर यूथ के ज़रिए अपने नज़रियात से मुतासिर करना शुरू किया। बच्चों को सिखाया जाता कि वो सिर्फ हिटलर के वफादार रहें और उसके लिए जान देने में भी दरेग ना करें। उसी दौरान हिटलर ने अपनी नफ़रत को असल हदफ वाज़ा करना शुरू किया और वो थे यहूदी। उसने यहूदी को जर्मनी के तमाम मसाइल का जिम्मेदार ठहराया। 1935 में नुरम्बर्ग लॉज नाफिज किए गए, जिसके तहत यहूदियों के हकूक़ छीन लिए गए। उन्हें जर्मन शहरियत से महरूम कर दिया गया। वो सरकारी नौकरियां नहीं कर सकते थे। उनके कारोबार बंद कर दिए गए और उन्हें माशरे से अलग थलग कर दिया गया। फिर 1938 में एक होलनाक वाक़या पेश आया, जिसे क्रिस्टलनाख्त कहा जाता है। उस रात यहूदियों के घरों, दुकानों और इबादत गाहों को तबाह कर दिया गया। शीशे टूटने की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थी और यही वजह थी कि उसे टूटे हुए शीशों की रात कहा जाता है। हज़ारों यहूदी गिरफ्तार किए गए और उन्हें कैंपों में भेज दिया गया। ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले वक्त में ये जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचने वाला था।